الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اگلا حکم بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنے اولادوں کو قتل مت کرو، خشیت املاق، فقر کے خوف سے۔ ابھی تو فقیر نہیں ہے لیکن ان کے خوف ہے کہ اگر بچے پیدا ہوتے رہے تو آئندہ مستقبل میں فقیر ہو، اس لیے خشیت املاق۔ تین وجہ سے قتل ہوا کرتا تھا۔ ایک قتل ہوتا تھا غیرت کے نام پر، ایک داماد بنے گا ہمارے، ایک بیٹی دوسرے کے گھر میں جائے گی، ایک غیرت کے نام پر۔ اور ایک قتل ہوتا تھا فقر کی وجہ سے، اس وقت فقیر ہے کیسے پالیں۔ اور ایک ہوتا تھا خشیت املاق، فقر کے خوف سے۔ یہاں ایک کا بیان ہے خشیت املاق، یہ ہر جگہ اس کا عنوان بھی اللہ نے الگ الگ باندھا ہے۔ آئندہ خوف ہے کہ آئندہ غریب ہو جائیں گے اگر اولاد زیادہ ہوگی، جیسے منصوبہ بندی والے آج کل کہتے ہیں، جنہوں نے یہ چیز نکالی خود پریشان ہیں، اب بچے نہیں ہیں ان کے یہاں، ان قوموں کی تعداد کم ہو رہی۔ خشیت املاق، اس لیے قرآن دو جگہ من املاق، یعنی اس کی وجہ سے اسی وقت غریب ہے، جب بچہ پیدا ہو تو غریب ہے، من املاق۔ اور تیسرا ام یدسہ فی التراب، کہ میں اس کو زمین میں گاڑ دوں، زندہ درگور کر دیتے، غیرت کی وجہ سے۔ تو ولا تقتلوا اولادکم، تو وہ جو تھا جو غیرت کے نام پر ہے وہ لڑکیوں کا ہوتا تھا، لیکن یہ جو دو ہے اس میں عام ہے، لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی، روٹی تو دونوں نے کھانی۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، املاق کہتے ہیں فقر و فاقے کو۔ اس لیے جب جو کہ آئندہ مستقبل میں خوف ہے، فرمایا نحن نرزقہم، تو اللہ فرمایا ہم ان کو بھی رزق دیں گے، وہ یاکم، اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ ان کو بھی جب وہ تم آئندہ دیں گے، تم مستقبل کا خوف ہے نا، تو ہم دیں گے ان کو رزق۔ تو پہلے تسلی دلائی۔ اور جہاں پر آتا ہے کہ فی الحال فقیر ہیں تو نرزقکم وایاہم، آگے تمہیں بھی روٹی دیں گے اور ان کو بھی، تمہیں بھی دے رہے ان کو بھی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، یعنی اسباب زنا بھی اختیار نہ کرو، جن میں اہم بد نظری ہے، نظر کی بھی حفاظت کرو اپنی، زنا قریب بھی نہ جاؤ۔ انه کان فاحشہ، بالکل بے حیائی کا کام ہے،
یعنی گناہوں میں بدترین گناہ ہے جس میں نسب بھی گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور بہت معاملات اس میں خراب ہیں. نسب کا گڑبڑ ہو جاتا ہے، یہ کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی، پھر کوئی ذمہ داری بھی نہیں لیتا ولد الزنا کی، کون پالے اس کو، مگر کوئی اپنی طرف نسبت تو کرتا نہیں ہے. تو وہ پھر ایسے سینٹروں میں رکھے جاتے ہیں اور وہ پھر سینٹروں والے پھر ان سے جو چاہے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں. وسا سبیل، اور بہت بری راہ ہے، یعنی بہت بری راہ ہے یہ کہ اگر زنا کو میں عام کا ہو جائے تو بہت بری راہ ہے. ہر ایک دوسرے کی عورتوں پر اور ان کی بچیوں پر بہنوں پر بری نظر رکھے گا، لوگ اس کی اس پر بھی نظر رکھیں گے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے زنا تو قرض ہوتا ہے، یہ چکانا ہی ہوتا ہے، اولادوں سے چکایا جاتا ہے. پھر یعنی اس بڑوں کے اس فعل کا چھوٹوں پر اثر پڑتا ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور قتل نہ کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. ہاں شریعت اجازت دے تو قتل کرو ورنہ نہیں. اور وہ 3 جگہ پر اجازت ہوتی ہے. ایک مرتد ہے اس کو قتل کرنے کی اجازت، دوسرا جس نے ناحق کسی کو قتل کیا تو قصاص میں وہ قتل کیا جائے گا، اور تیسرا زانی محسن یعنی شادی شدہ شخص جس نے بدکاری کی ہے یا عورت، تو اس کو رجم کر کے قتل کیا جائے گا. 3 جگہ کے علاوہ اور کہیں جائز نہیں ہے. باقی جہاد وغیرہ میں وہ تو یہ مراد سے کہ پکڑ کر قتل کرنا یعنی. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما، اور جو قتل ہو گیا مظلومن ظلمن کسی کو قتل کر دیا گیا، فقد جعلنا لولی سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان اور غلبہ دے دیا. غلبہ سلطان اور غلبہ دے دیا اس کے ولی کو، یعنی اس کے حوالے کر دیں بھی تم بھی قصاص میں قتل کر لو، ہماری اللہ کا حکم اور شریعت مطہرہ اس کی تائید کرے گی. سلطانن جعلنا لولی، یعنی وہ مقتول کے ولی کو سلطانن ہم نے اختیارات دے دیے ہیں، سلطان سے ہم نے غلبہ دے دیے. فلا یسرف فی القتل، لہذا قتل میں اسراف نہ کرے. قتل میں یعنی بس اگر اس کو کہا جائے بھی تو قصاص لے لے، بس اس کو قتل کر دے تلوار کے ساتھ. یہ نہیں ہے کوئی اس کو ایجا دے، اس کا پہلے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہاتھ کاٹے، اس قسم کا مسئلہ کر کے مارنا، یا اس کے ساتھ اوروں کو بھی قتل کر دے. جیسے اللہ معاف فرمائے پھر وہ غصے میں بہت نقصان کر دیتے ہیں. اجازت نہیں. اول تو گورنمنٹ کو یہ اب تو گورنمنٹ کرتی ہے. انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی اس ولی کی مدد کی جائے گی. یہ منصور ہے اللہ کی طرف سے، اس کی مدد ہے. قانون بھی اس کی مدد کرے گا، شریعت بھی، مخلوق بھی اس کی مدد کرے گی. ولا تقربوا مال یتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی احسن مگر اس طریقے پر جو اچھا ہے. یعنی یتیم کے مال میں تجارت کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، یتیم کے مال اس کے لیے تو اچھا ہے، اور طریقے سے اس پر معروف طریقے پر خرچ کرو، ورنہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اپنے پاس سنبھال کے رکھو، بہت خطرناک ہے. اللہ باللتی احسن مگر اس طریقے پہ جو اچھا طریقہ ہے، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. اس وقت تک اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کو تجارت میں لگاؤ، اس کے بڑھوتری کی فکر کرو، ضائع ہونے سے بچاؤ، تو پھر جائز ہے، ورنہ مال کے قریب بھی نہ جاؤ یتیم کے. واوفوا بالعہد، اور عہد پورا کرو. اس سے کوئی وعدہ کر لو تو اس وعدہ کو پورا کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہا کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا جس سے کیا تھا. جو ہم رات دن وعدے کرتے ہیں سب اس میں شامل ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ وعدہ خلافی تب کہلاتی ہے جب وعدہ کرتے وقت ہی خلاف کرنے کی نیت ہو. جیسے لوگ قرضہ دینے میں کرتے ہیں، آپ کل آ جائیں، کل آپ کو میں دے دوں گا قرضہ، لیکن دل میں ہوتا ہے کل کو فلاں جگہ میں نے جانے میں تو ہوں گا ہی نہیں، یہ لبدہ پھرے گا پیچھوں، ڈھونڈتا رہے گا مجھے. یہ پھر یہ ہے. لیکن اگر انسان نے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن کوئی عارض آ گیا جس کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا،
کہیں جانا تھا، پہنچنا تھا، لیکن ایسے عوارض آ گئے، اب وہ بیچارہ سفر نہیں کر پا رہا ہے، یا پیسے اس کے پاس آنے تھے لیکن وہ نہیں آ پائے، مجبور ہو گیا، وعدہ وہ شامل نہیں ہے، یہ وعدہ خلافی یہ نہیں ہے۔ وعدہ خلافی وہ ہے کہ پہلے سے خلاف کرنے کی نیت ہو۔ اوف الکیل اور فوف الکیل اذا کلتم، اور ناپ پورا تولو اذا کلتم جب ناپ کرو۔ کیل یعنی وہ جو پیمائش کے ذریعے جو چیزیں دی جاتی ہیں، آج کل تو رواج کم ہو گیا لیکن پھر بھی ہے، جیسے دودھ ہے پیمائش کے ذریعے دیا جاتا ہے، پورا پورا دو۔ اور وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو قسطاس المستقیم، کہتے کہ انصاف کی ترازو کے ساتھ، قسطاس عدل، مستقیم برابر، یعنی انصاف کی اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، یا تولنے کا بیان ہے۔ زینو لفظ ہے، زینو وزینو واو تو عاطفہ ہے۔ ذالک خیر، یہ بہترین، یہ بہتر ہے، وہ احسن تعویلا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی، کیونکہ جب انسان ناپ تول صحیح کرتا ہے تو لوگوں کو اعتماد ہو جاتا ہے، تو اسی دکان سے لینے آتے ہیں۔ جیسے پیٹرول پمپ ہے، مشہور ہوتا ہے فلانے پیٹرول میں، وہ بالکل ناپ صحیح ڈالتا ہے، اس کا تیل اچھا ہوتا ہے، تو لوگ کتنے اس کے بعد جاتے ہیں، بغیر تشہیر کی شہرت ہو جاتی۔ اسی طرح جو ناپ تول اچھا دیتا ہے، صحیح دیتا ہے، وہ نیک نامی احسن التعویلا، تعویل یعنی انجام کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ اچھی بات ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور پیچھے نہ پڑو اس بات کے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ ایک چیز کا پورا علم نہیں ہے اور اس کی بے تفصیل شروع ہو گئے، اور اس پہ بات پوری تحقیق کے بغیر کوئی کام قدم نہیں اٹھانا چاہیے، تحقیق کرو، اس لیے کسی ایک فریق کی بات سن کر بھی فیصلہ نہ کریں۔ یہ بہت سے بزرگوں میں بھی یہ کمی پائی جاتی، ایک کی بات سنی بس ذہن بن گیا، دوسری سنی نہیں اور فیصلہ کر دیا، یا جو بھی، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس سے دونوں فریقین کی بات سن، دونوں کی۔ ہمارے والد صاحب فرماتے بہت سے مظلوم جو شکلاً مظلوم ہوتے ہیں، حقیقت میں ظالم ہوتے ہیں۔ شکلاً مظلوم ایسے لگیں گے یار اس پر واقعی ظلم ہوا ہے۔ اور خاص طور پر والد صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک امیر اور غریب کا جھگڑا ہو جائے، یا ایک تکڑے بندے کا اور کمزور کا، تو لوگ غریب کو اور کمزور کو ہی مظلوم سمجھیں گے، حالانکہ چاہے وہ ظالم ہو، چاہے اس نے نقصان کیا اور ظلم کیا ہو۔ لیکن ایک لوگوں کا ذہن ہے کہ جو تکڑا بندہ وہ ظالم ہے، ایسا نہیں ہے۔ تحقیق حال کرو، ہو سکتا ہے وہ کمزور جو نظر آ رہا ہے وہی ظالم ہو، اسی نے اگلے کا نقصان کر دیا ہو۔ یہ کیونکہ غربت اور ایسی چیزیں نا انسان کو بے حیا کر دیتی ہیں، وہ پھر کچھ بھی کہہ دیتا ہے اور کچھ بھی کر لیتا ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، پیچھے نہ پڑو۔ فإن السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال ہوگا، دل سے بھی پوچھا جائے گا تو کیا سوچتا تھا اور کیا منصوبے تیار کرتا تھا، یہ دل سے پوچھا جائے گا۔ یہ اس آدمی سے بھی پوچھا جائے گا اس تینوں میں، ہاں ابھی تیری آنکھ نے کیا کیا، تیرے کان نے اور تیرے دل نے کیا کیا، اور خود ان اعضاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ یوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان اعضاء سے پوچھا جائے گا، پہلے بندے سے پوچھا جائے گا، بتا آنکھوں سے کیا کیا، کان سے کیا کیا، دل میں کیا بنائی فقیمیں، اور ان اعضاء سے براہ راست بھی پوچھا جائے گا۔ ولا، آخری حکم فرماتے ہیں ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چل زمین میں اکڑ کر، مرحا اکڑ کر چلنا، انک لن تخرق الارض، تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، ایڑیوں کے بال زور زور سے چل رہا ہے، پھاڑ نہیں سکتا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتا پہاڑوں کو بلندی میں، اونچا ہو کے چل رہا ہے تو پہاڑوں پر نہیں جا، پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کو پھاڑ سکتا ہے۔ جب عاجز ہے، درماندہ ہے، تو کس بات کی اکڑ پکڑ ہے؟ تبختر اور تکبر تو تب ہونا کہ انسان سب پر سب سے بڑا ہو، پھر ہے جب اتنا کچھ ہے ہی نہیں، نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تو کس بات کا کبر کرنا ہے؟
میرے عاجزی سب سے اچھی چیز کے لیے. اب یہ سارے احکام تقریباً 15 احکام ہیں، اگر ان کی تفصیل کی جائے تو 25 بنتے ہیں، ویسے 15 ہیں، اور اگر تفصیل ایک ایک کی کچھ اس میں تو 25 بن جاتے ہیں. فرماتے ہیں کلو ذالک، یہ جتنے برے کام آئے ہیں، کان سید ربی کا مکروہا، اس کی برائی تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے. ان میں بہت سے مامورات ہیں، بہت سی منہیات ہیں جو ابھی احکام آئے. یہ جو طالب آخرت جو ہے، تو پیچھے آتا طالب دنیا طالب آخرت، تو طالب آخرت کے لیے کوئی یہ کام کرنے چاہیے. یہ طالب آخرت کے لیے کام ہے، اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرما دی. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کی وحی آپ کی طرف بھیجی تیرے رب نے حکمت کی باتوں میں سے. حکمت کی باتوں میں سے، حکمت کی جو بات ہے یہ اس استحکام سے بھی نکلی ہے. یعنی حکمت کی بات وہ ہوتی ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوتی، یعنی یہ وہ باتیں جو قابل نسخ نہیں ہے، کیونکہ عقل سلیم، پوری دنیا کی عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے. تمام مذاہب میں یہ چیزیں بری ہیں، عقلاء کے ہاں بھی یہ ساری چیزیں بری ہیں، خواہ وہ کسی مذہب تعلق رکھتے ہیں. کسی کے ہاں بھی ان میں سے کوئی زیادہ یہ حکمت کی چیزیں یہ نسخ ہونے والی نہیں ہیں. دوسری چیزیں منسوخ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر اہل عقلاء کا اجماع ہے، جس کو ہر دور میں جو پیغمبر آیا اس نے اپنے اپنے دور میں اس کی نصیحت کی ہے. ذالک ما اوحی الیک ربک، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وحی کی تیرے رب نے تیری طرف من الحکمہ، حکمت کی باتیں. بس یہ مکارم اخلاق ہے، یہ اصول اخلاق ہے. اب آخر میں ختم کرتے ہیں اس پورے مضمون کو کس پر؟ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، توحید پر ختم کر دیا دوبارہ کہ نہ بنا اپنے رب کے ساتھ کسی اور خدا کو. فتلقی فی جہنم، پھر تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا ملومن مدحورا، ملامت کیا ہوا، راندہ درگاہ، ملامت کیا ہوا وہاں ہر ایک دنیا میں بھی ملامت کہ شرک کیا اللہ، اتنی بڑی ذات کے ساتھ معمولی چیزوں کو ملا دیا. اور اب اس کے بعد مثال ایک دیتے ہیں ان مشرکین کی بے وقوفی کی کہ شرک بھی اتنا بے وقوفانہ شرک ان کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کہتے ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یعنی جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے لیے بنا دے، اور اپنے کو خدا سے بھی آگے اہم قرار دے دیا کہ ہم تو بیٹے، ہمارے پاس تو بیٹے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. مجھے بتاؤ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے نا یہ. افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تیرے رب نے تمہیں جو نا وہ اختیار کیا ہے بیٹوں کے ساتھ؟ اسفاکم، تمہیں اللہ نے جو نا وہ خاص کیا ہے بیٹوں کے ساتھ. واتخذ من الائک اناسا، اور خود جو نا فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، یہ بہت اللہ تعالی کی شان میں گستاخی ہے. یہ اول تو اولاد بنانا ہی گستاخی، اور پھر یہ تقسیم کہ اپنے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں. تم تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل گئے کہ تمہارے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. دنیا میں جس کے بیٹے ہوں اور بیٹیاں نہ، اور دوسرے کی بیٹا نہ ہو، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جیسے کوئی بھائی ہیں آپس میں، بہنیں ہیں آپس میں، وہ خاندان ہے تو وہ کہتا ہے میرے تو بیٹے بھی ہیں، اس کو فخر ہوتا ہے، اور بیٹیوں والا بیچارہ وہ اسی فکر میں رہتا ہے، وہ جھکا جھکا رہتا ہے. تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تم تقسیم اس مسئلے میں، یعنی شرک بھی کیسا بے وقوفانہ اور گستاخانہ شرک ہے ان مشرکین مکہ کا. افاسفاکم ربکم، ان کا خاص کیا ہے تمہارے رب نے تم بیٹوں کے ساتھ. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود بنایا ہے فرشتوں کو بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما، تم بڑی سخت بات کر رہے ہو، بہت بڑی بات کی جو گستاخی ہے. صدق اللہ العظیم.